الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بیوی کئی دن تک اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھ کر روتی رہی، پھر اچانک شوہر اپنی قبر سے باہر نکلا اور پھر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے پیارے دوستو، آج کا ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری، یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے قریبی گاؤں میں ایک ساجد نام کا لڑکا تھا جو کوئی خاص پڑھا لکھا تو نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی خاص شکل و صورت تھی، اس وجہ سے کہیں پر بھی اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر اس کے خوبصورت کزن تھی جس کا نام زرینہ تھا، جس سے وہ دل ہی دل میں محبت کرتا تھا۔ ایک دن ساجد نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ میں اپنی اس کزن کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پھر ساجد کے گھر والوں نے اس بات پر زور دیا تو زرینہ نے ہاں کہہ دی اور دونوں کا نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ پھر جب زرینہ ساجد کے گھر پہنچ گئی اور اس کے ساتھ میں رہنے لگی، تب اسے پتا چلا کہ یہ لڑکا تو واقعی میں ایک جاہل انسان ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس کی نہ ہی کوئی شکل و صورت اچھی ہے، نہ ہی اس میں کوئی عقل ہے۔ میری پوری زندگی اس جاہل انسان کے ساتھ میں کیسے گزرے گی؟ بس یہی باتیں سن کر زرینہ نے اپنے دل ہی دل میں ساجد کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ پیارے دوستوں، شادی کے 3-4 دن کے بعد میں عام طور پر دلہن اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی جاتی ہے، ویسے ہی یہ لڑکی بھی اپنے گھر چلی گئی، یہ سوچ کر کہ میں کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ مگر اس کے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو ان کا قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا اس نے خود شادی کے لیے ہاں بھی کی تھی۔ تیسرے دن ساجد اپنی بیوی کو لانے سسرال پہنچ گیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اب انہیں ایک گاؤں سے دور دوسرے گاؤں میں جانا تھا۔ راستے میں بیوی نے شوہر سے کہا کہ مجھے بہت زور کی پیاس لگی ہے، قریبی ایک کنواں تھا۔ شوہر اس کنویں کے پاس گیا اور اپنی گٹڑی ایک طرف رکھ دی اور پھر کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی باہر نکالنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیطان نے بیوی کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ اس نے جا کر پیچھے سے شوہر کو دھکا دے دیا، جس سے اس کا شوہر کنویں میں جا کر گر گیا۔ بیوی نے اپنے دل میں سوچا کہ اب یہ یہاں پر مر جائے گا اور میرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ ایسی ہی باتیں سوچتی وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس نے وہاں جا کر عورتوں والے مکر کرنے شروع کر دیے۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ باپ نے جب بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، بیٹی کیا ہو گیا؟ تو اس پر بیٹی نے بتایا کہ میرا شوہر مجھے ایک جگہ پر بٹھا کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ واپس نہیں آیا، میں وہاں پر اکیلی تھی، میں بہت ڈر رہی تھی، اس لیے میں گھر واپس آ گئی۔ بیٹی کی یہ باتیں سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا۔ وہ بھی کہنے لگے، وہ تو بڑا بیوقوف انسان ہے، ہماری بیٹی کو وہ اس طرح سے کیسے لاوارث چھوڑ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو ہوئی ادھر کی بات۔ اب ادھر کی بات سنیے۔ جب اس کا وہ شوہر پانی میں گرا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ایک ہاتھ اس رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ میں وہ ڈول بندھا ہوا تھا۔ اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس طرح سے وہ گرنے سے بچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت کی اور وہ آہستہ آہستہ اس رسے کے سہارے اوپر چڑھتا ہوا کنویں سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے سوچا کہ آخر میری بیوی میرے ساتھ میں ایسا کیسے کر سکتی ہے، اس نے میرے ساتھ میں ایسا کیوں کیا ہوگا؟ مگر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ اسے لینے چلا جاتا ہوں، شاید وہ بدل جائے۔ بس یہی باتیں سوچ کر وہ دوبارہ اپنے سسرال چلا گیا۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے ماں باپ نے اسے بہت کھری کھوٹی سنائی۔ وہ کہنے لگے، تو کیسا بے عقل انسان ہے، ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، تو بڑا ہی بے پرواہ انسان ہے، ہماری بیٹی کو اگر کچھ ہو جاتا تو۔ اس طرح سے انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور پھر آخر میں صرف اتنا ہی کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب آگے سے ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنی لڑکی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ جب لڑکی کے ماں باپ نے دیکھا کہ وہ اس بات پر بہت شرمندہ ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں، اب تم اس کے ساتھ میں چلی جاؤ، اب یہ ایسا نہیں کرے گا۔ اب اس کی بیوی پھر سے اس کے ساتھ تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، اگرچہ یہ
ان پڑھ ہے، یہ بے عقل ہے، اس کی شکل اچھی نہیں، مگر اس نے میرے باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے۔ اگر آج ہی میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکتیں کھول دیتا تو میں اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ بس اسی بات سے بیوی کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئی، اس نے سچے دل سے اپنے شوہر کو اپنا بھی لیا۔ شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، اس میں واقعی اس واقعے کے بعد میں کافی تبدیلی آ گئی ہے، تو اس نے پھر اپنی بیوی کے سامنے یہ بات کبھی بھی دوبارہ نہیں کی۔ خیر، اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی میں بھی بے پناہ محبت نے جنم لے لیا، اور محبت بھی ایسی ہوئی کہ اب تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ پھر ایسے کرتے کرتے کب 5 سال کا وقت گزر گیا، دونوں کو احساس تک نہ ہوا۔ بس اب دونوں کی زندگی میں اگر کسی بات کی کمی تھی تو وہ تھی اولاد کی کمی۔ دونوں کو نیک اولاد کی خواہش تھی، مگر ہر ممکن کوشش کے بعد اللہ نے ان کو اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے ان کی یہ دعا بھی سن لی۔ وہ دونوں میاں بیوی کے لیے بے حد خوشی کا دن تھا۔ جب بیوی کو معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس وقت اس کو ایسا لگا جیسے کہ اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، مگر دوستو اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 مہینے کے بعد ایک حادثے میں اچانک ساجد کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کی اچانک موت سے بیوی کو گہرا صدمہ لگا، اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس کی تو پوری دنیا ہی اجڑ چکی تھی، اس کو ایسا لگنے لگا تھا جیسے کہ وہ اب جی نہیں پائے گی، مگر اس کے جینے کی آس اس کی کوکھ میں پلنے والا وہ بچہ تھا جس کو اپنے اس بچے کے لیے ہی جینا تھا، کیونکہ بیوی اپنے شوہر کی آخری نشانی کو نہ صرف دنیا میں لانا چاہتی تھی بلکہ اس پر پروان بھی چڑھانا چاہتی تھی۔ شوہر کے پھر گاؤں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ ایک بیوی روزانہ اپنی شوہر کے قبر پر جاتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ اب ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور رونا اس کا معمول بن گیا تھا۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا جب وہ اپنے شوہر کی قبر پر نہ جاتی تھی۔ اس طرح سے کرتے کرتے پورے 9 مہینے کا وقت بیت گیا۔ اب وہ وقت بھی آن پہنچا کہ اس کا بچہ کبھی بھی اب اس دنیا میں آ سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی تو تبھی اچانک سے اسے شدید درد ہونا شروع ہو گیا۔ درد اس قدر تیز ہونے لگا کہ وہ وہیں پر اپنے شوہر کی قبر کے پاس میں گر گئی تھی اور مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر قبرستان میں دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا۔ درد سے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے اللہ سے مدد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، میں اپنے شوہر کی آخری نشانی کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ درد سے تڑپتے ہوئے بیوی کو کافی وقت بیت گیا تھا، مگر وہاں پر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب تو درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی، اس پر موت کی سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی کہ اتنے میں اچانک سے کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ تھامنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ساجد ہی تھا، جسے دیکھ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، ساجد آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی آخری نشانی دنیا میں لانے سے پہلے ہی شاید دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شوہر نے پیار سے بیوی کے ماتھے کو سہلایا اور پھر اس کو اٹھا کر چل پڑا۔ پھر جب بیوی کو گھر ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان جگہ پر تھی اور اسے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو زور زور سے پکارا تو پھر ایک عورت اس کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے۔ زرینہ نے فوراً پوچھا کہ میں کہاں پر ہوں؟ تو اس عورت نے بتایا کہ تم بہت بری حالت میں تھی، تمہیں میرے پاس ایک شخص چھوڑ کر گیا، میں اس گاؤں میں دائی کا کام کرتی ہوں، ٹھیک وقت پہ تم یہاں آ گئی، ورنہ تمہاری اور تمہارے اس بچے کی جان بھی جا سکتی تھی۔ زرینہ نے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بلکہ اس نے اپنا چہرہ ایک چادر سے چھپا رکھا تھا، تمہیں میرے حوالے کر کے پتہ نہیں وہ شخص کہاں چلا گیا۔ پیارے دوستوں، وہ اجنبی شخص کون تھا؟ وہ اس کا شوہر تھا یا پھر کوئی اور تھا؟ زرینہ آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پائی ہے، لیکن وہ جو بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی۔
لگی. اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی. پھر آج سالوں بیت گئی ہے مگر زرینہ نے اپنے شوہر کی قبر پر جانا نہیں چھوڑا. زرینہ آج تک اپنے شوہر کو بھلا نہیں پائی ہے. وہ خوش ہے کہ اس کے شوہر کی آخری نشانی اس کا بیٹا آج اس کے ساتھ میں ہے. آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.